السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 43 کا پارٹ ٹی میں نے دیکھا لکھ لیا پارٹ 2 لکھنا تھا تو میں نے پارٹ ٹی لکھ دیا، یہ ہو گیا پارٹ 2۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو، ٹائم نہیں ضائع کرتے زیادہ، کیونکہ ابھی میں پڑھ کر آ رہی ہوں اور مجھے اب اتنی اس وقت نیند آ رہی ہے، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، لیکن میں نے کہا میں نے صبح سے بھی نہیں کیا تو میں چلو کر دیتی ہوں، اور اب میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں کر دیتی ہوں، تو اس لیے فٹافٹ ریڈ کر کے اللہ حافظ کرتے ہیں، اور آپ بھی تھوڑی دیر سو جائیں، میں بھی تھوڑی دیر سو جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 43 کا پارٹ 2، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ اسٹارٹ۔ رافع خان، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ خانم نے مجھے تمہاری پسند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مجھے بھی وہ لڑکی پسند ہے جو تمہیں پسند ہے، لیکن میرا دوست اس وقت کرائسس میں ہے اور اسی لیے میں اسے ایسے حالات میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے اس کی مدد کروں۔ تم نے آج تک جو بھی مانگا میں نے دیا، آج میں تم سے اپنی پگڑی کی عزت مانگتا ہوں، کیا تم مجھے دو گے؟ کیونکہ میں اپنے دوست کے جڑے ہاتھ میں اب تک نہیں بھول پا رہا، اور میں نے تم سے کچھ بھی پوچھے بنا اس کو زبان بھی دے دی ہے۔ تمہاری ماں نے آج مجھے تمہاری پسند کے بارے میں بتایا۔ اگر پہلے بتایا ہوتا تو میں یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتا کہ مجھے تمہاری خوشی سے اول کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اگر تمہیں میری زبان سے بڑھ کر اپنی محبت عزیز ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہارے پاس اب صرف 2 ہی آپشن بچتے ہیں، یا تو تم اپنی محبت سے فراموش ہو کر میری دی ہوئی زبان کا پاس رکھو، یا پھر میری عزت کی قربانی دے کر اپنی محبت پالو۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، اور مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے لڑکی کی تصویر واٹس ایپ کر دی ہے، مجھے لڑکی دیکھ کر اپنا فیصلہ سنا دینا۔ رافع، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے منان خان سے انتہائی مذاق لیے بات کر رہا تھا، منان خان کی بات سنتے جہاں کا تھا وہاں کا وہاں منجمد ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ منان خان انتہائی سنجیدگی سے بات کرتے وقت رافع خان کے چہرے پر آنے جانے والے ہر ایکسپریشن کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آخری فیصلہ منان خان نے رافع خان پر چھوڑا تھا۔ رافع منان خان کو خان صاحب کہہ کر بلاتا تھا۔ خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان کبھی بھی اپنی منظور نظر یعنی کہ منگیتر اور منظور دل سے دستبردار نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عزت کی بات آنے پر پٹھان اگلے بندے کی زندگی بھی نہیں دیکھتا، اور اسی طرح میرے لیے بھی اول درجے پر آپ کی عزت ہے، اور مجھے عبد المنان خان کے لیے خود سے بھی دستبردار ہونا پڑا تو رافع خان خوشی خوشی راضی ہوگا، جبکہ یہ بات رافع ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہوتے ہوئے در حقیقت اپنے آپ سے ہی دستبردار ہو رہا تھا، لیکن یہ بات وہ چاہ کے بھی اپنے خان صاحب کو نہیں بتا پایا تھا۔ اپنے دل میں اٹھنے والی تمام ٹیسوں کو دل میں دبائے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ منان خان سے گویا ہوا، جبکہ منان خان رافع کی بات پر فخر، خوشی اور سرشاری سے صوفے سے اٹھتے بولے، مجھے فخر ہے میرے شیر تم پر۔ منان خان اپنی باہیں کھولے رافع خان کو گلے لگنے کا اشارہ کرنے لگے، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ آج حقیقت میں منان خان کو ان کے بیٹے کی بات نے اندر تک سرشار کر دیا تھا، جو ان کی عزت کی خاطر اپنی محبت زندگی تک قربان کرنے کے لیے تلا تھا۔ منان خان جانتے تھے ان کا بیٹا کس حد تک جنونی اور دیوانہ ہے اس لڑکی کا، لیکن یہاں پر بات ان کی عزت کی آ گئی تھی، نہیں تو وہ کبھی بھی رافع خان کی خوشی سے دستبردار نہ ہوتے۔ وہ رافع خان کو فخر سے گلے ملتے ام خیر بیگم کا ہاتھ پکڑتے کمرے سے نکلے۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد رافع چند سیکنڈ سر ہاتھوں میں گراتے بیڈ کے کنارے بیٹھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ باتھ روم میں وضو کرنے کی نیت سے گیا۔ وضو کرنے کے بعد اپنی بازو کے کف کھولتا، سر پر ٹوپی ڈالے جائے نماز بچھانے لگا، اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ہاتھ باندھے، نفل ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ درود پڑھنے کے بعد وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا، اے میرے اللہ، میرے پاک رب، اے تمام جہانوں کے مالک، آپ کے ہاتھ میں ہی تمام قبضہ قدرت کی جان ہے۔ آپ چاہیں تو ہر چیز ممکن ہے، آپ چاہیں تو ہر چیز ناممکن ہے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت سے مجبور ہو کر آیا ہوں۔
میں جانتا ہوں کہ میں نہایت خود غرض ہو کر آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، لیکن میں کیا کروں، صرف آپ ہی کے در سے ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں تمام کائنات کا نظام ہے۔ اللہ جی، میں آج آپ کے سامنے آپ کے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اپنی محبت، اپنی رحم مانگتا ہوں۔ اللہ جی پلیز مجھے میری رحم دے دیں، اور اگر وہ نہیں مل سکتی تو اتنا صبر دیں کہ ایک پٹھان اپنی زبان پر قائم رہ سکے۔ میں جانتا ہوں مرد مضبوط ہوتا ہے، وہ روتا نہیں، میں بھی نہیں رویا، اپنے والدین تک کے آگے نہیں رویا، لیکن میں آپ کے سامنے خود پر کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھ پا رہا۔ میں آپ کے سامنے رو کے اپنے دل کا ہر دکھ اور درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جہاں کسی کے رونے پر پابندی نہیں ہے۔ اے اللہ جی، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مجھے رحم بھی مل جائے اور میرے بابا کی عزت بھی رہ جائے، اور میں زبان سے کیا گیا وعدہ بھی وفا کر لوں؟ اپنے بابا سے میں نے اپنے ماں باپ سے بھی اس کو نہیں مانگا، میں تو آپ کے در پر آ کر بھیک مانگ رہا ہوں، جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، جہاں امیر یا غریب کے فرق سے بندے کو دھتکارا نہیں جاتا۔ میں بھی ادنا سا بندہ آپ کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں۔ اب مجھے یا تو میری رحم، میری محبت، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت عطا کر دیں، یا پھر اتنا صبر عطا کریں کہ میں بغیر سانسوں کے اپنی زندگی گزار سکوں اور اسے کسی اور کی دسترس میں دیکھنے کی ہمت خود میں پا سکوں۔ یا اللہ، آج میں آپ کے در پر حاضر ہو کر آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، یا تو مجھے رحم دے دیں یا پھر مجھے اتنا صبر دے دیں کہ میں اپنی زبان کا کیا وعدہ نبھا سکوں، کیونکہ ایک پٹھان جان سے تو جا سکتا ہے لیکن وعدے کی وفا سے نہیں۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جائے نماز تہہ لگاتا اٹھا۔ دعا کے بعد اسے ایک الوہی سا سکون ملا تھا، آج وہ سکون اسے رحم کی تصویر سے بھی بات کرنے پر بھی نہیں ملا تھا، جو سکون اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا آپ اس کی ذات پر عیاں کر کے ملا تھا۔ وہ آرام سے لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا، حالانکہ نیند تو اسے ساری رات ہی نہیں آنی تھی، لیکن ایک سکون سا تھا جو اسے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ کیسے اس بات سے وہ بے خبر تھا، لیکن وہ پرسکون بھی تھا۔ وہ اپنا مسئلہ اللہ کے سپرد کرتا پرسکون تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے ہر مسئلے پر سب سے پہلے اپنے اللہ سے رجوع کرتا تھا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا خود بے فکر اور پرسکون ہو جاتا تھا، اور یہ حقیقت ہی تھی، اور اس کی دعاؤں پر اس کا یقین کہ اس کو سکون عطا کر بھی دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان دونوں بہن بھائیوں کے نصیب میں کیا لکھا تھا کہ ایک اپنی محبت کے اتنے قریب، اپنی منزل کو حاصل کرنے سے پہلے ہی اپنی محبت سے دستبرداری کا وعدہ اپنے باپ سے کر چکا تھا، اور دوسری طرف اسی کی بہن، اسی کا خون حالے نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر ایک ایسے مرد کے نام کر دی گئی تھی جو اس کی زندگی کو لمحہ بلمحہ عذاب بنانے والا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ 43 کا پارٹ 2۔ میرا خیال ہے جب میں ایپیسوڈ ریڈ کری تھی تو آپ کو ایسا ہی فیل ہوا ہوگا کہ میں سوئی دنیا میں لگی تھی، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں تھا، میں بالکل جاگ رہی تھی۔ بس چنی منی سی نیند ہے جو اس وقت بھی میری آنکھوں میں اتنی زیادہ آ رہی ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ اچھا چلیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ 44 کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا، کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت خراب رہ رہی ہے۔ آج بھی میں ہاسپٹل سے آئی، پھر میں پڑھنے گئی، پھر میں آئی ہوں ابھی 1:30 بجے کے قریب، اور اس کے بعد میں آپ کو ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور پھر اب میں لیٹوں گی۔ تو اس کے باوجود بھی میں اتنی مصروفیت کے باوجود بھی کرتی ہوں، تو پلیز رسپانس کیا کریں، لائک کیا کریں میرے چینل پہ، کمنٹ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اس کو زیادہ سے زیادہ۔ تو مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے تو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ناول جو ہے میں اپلوڈ کیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے امان میں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔